بینگ اے مسلم بھی اگر آپ اس ڈیبیٹ کو اس طرف کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم کی لڑائی کرواتے ہوئے آپ اس چیز کو کہیں پورٹرے کرنا چاہتے ہیں آل دا ورلڈ کہ ہم اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ہیں، تو ہمارے بارے میں آلریڈی ایک رائے بڑی واضح ہے دنیا کے بارے میں ڈکلیئر ہے ٹیرورزم کو لے کے. تو میرے خیال سے کسی بھی نیشن کو، کسی بھی قوم کو اپنے رائٹ لینے کے لیے ہر ایک وہی حربہ اپنانا چاہیے جو کہ بنگلہ دیش کی عوام نے شو کی ہے. جو ہے قابو سے باہر ہوئے اور جس طرح سے دنگے وہاں پر ریکارڈ کیے اس سے تو پوری دنیا واقف ہے، لیکن اب بات کی جا رہی ہے 1.5 کروڑ ہندو جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر نہایت مشکل کا شکار ہے. اب اٹیک جو ہے ہندوؤں پہ کیے جا رہے ہیں، ہندو مندروں پہ کیے جا رہے ہیں، ہندو سٹوڈنٹس کے اوپر کیے جا رہے ہیں، سناتنیوں کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں. 1971 کی اگر بات کریں تو جب بنگلہ دیش کو ضرورت تھی تو انڈین آرمی، انڈین ایئر فورس وہاں پر پہنچی اور ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے بنگلہ دیش کو بہت سپورٹ کیا. تو کیا آج جب 1.5 کروڑ ہندوؤں کی سیفٹی کی بات آ رہی ہے تو کیا انڈین ایئر فورس وہاں پر ریسکیو آپریشن کرے گی؟ کیا انڈیا جو ہے اپنے بارڈر بنگلہ دیشی ہندوؤں کے لیے اوپن کرے گا؟ کیا انڈیا جو ہے بنگلہ دیش کے اندر امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا؟ یہ بہت سے سوال ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بنگلہ دیشی ہندوؤں کو سپورٹ کی جا رہی ہے. اور میرا آج کا جو ویڈیو ہے میں بھی بنگلہ دیشی ہندوؤں کے سپورٹ میں بنا رہی ہوں کہ بھائی آپ کا ریلیجن کوئی بھی ہو لیکن آپ مائنورٹی ہو، وہ ہندو، سکھ، عیسائی، جینز، بودھ کوئی بھی ہو، کبھی کسی مائنورٹی کو ٹارگٹ نہ کرے. اور ایز اے مسلم یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کریں. سو عوام کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے کہ وہ بنگلہ دیشی ہندو اور ان کی جو سیفٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی انوالومنٹ کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. لیکن آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. انسٹاگرام میں اگر انڈین آرمی نہ ہوتی، یہ چیز انڈیا بھی بہت دفعہ کلیئر کر چکا ہے کہ ہم نے ہی بنگلہ دیش بنایا ہے، تو بنگلہ دیش کبھی نہیں بنتا. آج جس طرح وہاں پر حکومت نہیں ہے تو کیا انڈیا ایک دفعہ پھر سے بنگلہ دیش کو بھارت میں ملا سکتا ہے؟ کیونکہ 1947 سے پہلے تو وہ ہندوستان کا ہی حصہ تھا. کیا کمزور بنگلہ دیش سے انڈیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل اٹھا سکتا ہے. یہ تو اپورچونٹی ہے، یہ تو اپورچونٹی ہے ہر کسی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، انسٹاگرام میں آپ پر فالو کریں. بینگ اے مسلم بھی اگر آپ اس ڈیبیٹ کو اس طرف کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم کی لڑائی کرواتے ہوئے آپ اس چیز کو کہیں پورٹرے کرنا چاہتے ہیں آل دا ورلڈ کہ ہم اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ہیں، تو ہمارے بارے میں آلریڈی ایک رائے بڑی واضح ہے دنیا کے بارے میں ڈکلیئر ہے ٹیرورزم کو لے کے. تو میرے خیال سے کسی بھی نیشن کو، کسی بھی قوم کو اپنے رائٹ لینے کے لیے ہر ایک وہی حربہ اپنانا چاہیے جو کہ بنگلہ دیش کی عوام نے شو کی ہے. لیکن اس کو کسی بھی ریلیجیس بیسس کے اوپر، کسی بھی اس کانٹیکس میں نفرت کی آگ میں نہیں پھیلانا چاہیے کہ آپ کسی ایسے لوگوں کو جن کو اقلیتوں کے بارے میں اسلام کے اندر بھی بڑا واضح ہے کہ آپ نے ان کو ایک پراپر رائٹس دینے ہیں کہ وہ اپنی پوری ورشپ پریکٹس کر سکیں، اپنی عبادات، اپنی جو ہم بینگ مسلم پریکٹس کرتے ہیں مسجدوں میں، تو اسی طرح سے ان کے جو گردوارے ہوتے ہیں یا ان کے جو مندر ہوتے ہیں ان مندروں کے اندر جا کے اگر وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستانی ہونے کے ناطے یا مسلمان ہونے کے ناطے میں ان کو پروٹیکشن دینا ہماری ذمہ داری کے اندر حصہ بنتا ہے. لیکن ہمیں پروٹیکشن دینی چاہیے نہ کہ اٹیکس. ٹھیک ہے، پروٹیکشن دینی چاہیے، وہ بھی اس حد تک کہ جس حد تک وہ ہمیں ڈیمیج نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس بیس کے اوپر کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اوور چارجڈ ہیں، ہم ہر ایک پاور کو ختم کر سکتے ہیں، ہم اپنے وزیر اعظم سے استعفیٰ لے سکتے ہیں، ہم فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں میرے خیال سے اسی آگ کے اندر جلتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کو جن کی اقلیتوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی تھی ان کے اوپر بھی اپنے ہینڈز نہیں ڈالنے چاہیے. یہاں پر جو مولانا فیکٹر ہے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو ایک سافٹ میسج دے تو حالات زیادہ ایزیلی کنٹرول ہو سکتے ہیں. اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اگر ہم مولانا یا مفتی سے کسی سے فتویٰ لیتے ہوئے ان چیزوں کو پریکٹس کرنا چاہیں گے تو میری سجیشن یہی ہے کہ پہلے ہمیں فرسٹ آف آل اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ہم خود انڈرسٹینڈ کریں، اسٹڈی کریں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور اس میں مائنورٹی کے رائٹس کیا ہیں، اور اس میں اسی حد تک ہم اپنے آپ کو لے کے جائیں جس حد تک ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے. ایجوکیشن کہاں سے ہے جو ہماری مذہبی ایکسٹریمزم کو کم کرے؟ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں تو وہ سارا چیز جو ہے ہندوؤں پہ آ کے پہنچ گئی ہے، شیخ حسینہ تو چلی گئی ہے. تو کیا لگ رہا ہے یہ کیوں؟ اس صورت میں میرے خیال سے ہر بندے کے اندر ایک سیلف اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کو اسلام یا کوئی بھی ریلیجن جو بھی پریکٹسز کرنے کے لیے دیتا ہے آپ اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ کرتے ہوئے کیا اینالائز کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں رائٹ ہیں، کون سی چیزیں غلط ہیں. ہاں، ہمارے جو رہنما ہیں وہ ہمارے لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ریلیجیس اسکالرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر آپ اپنی اوپینین قائم کرتے ہوئے چیزوں کو پریکٹس کریں گے تو میرے خیال سے کے لیے مطلب ایک ملک ہے، اچھا ملک ہے،
بہت یوتھ ہے وہاں پہ, اپرچونٹی ہے ڈیفینیٹلی. وہ کرائسس میں ہے فی الحال, لیکن یوتھ تو ہے, ایجوکیٹڈ یوتھ ہے وہاں پہ, انڈسٹریز ہیں کافی, ایک میچور مطلب کنٹری ہے. مطلب انڈیا ٹیک اوور کر سکتا ہے, انڈیا ٹیک اوور کر سکتا ہے, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے بنگلہ دیش کے عوام پہ. وہ نہیں ہونا چاہیں گے ڈیفینیٹلی. انہوں نے بنگلہ دیش اتنے محنت سے حاصل کیا ہے, ان کی ایک پہچان ہے, لوگ نہیں بھولیں گے. اور کسی کے دل میں میرے دیش کے لیے محبت ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہوگا. لیکن انڈیا کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, اگر وہ اسمارٹلی پلے کرے تو, اگر پارٹ نہ بنائے تو اس سے فرینڈلی ایک تعلق بنا سکتے ہیں. فیوچر میں ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ فائدہ ہو سکتا ہے فیوچر میں, انڈیا ٹیک اوور کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی بنگلہ دیش میں جس طرح سے حالات خراب ہے, جب بنگلہ دیش کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں انڈین آرمی وہاں پر آ جاتی ہے. جب مشرقی اور مغربی پاکستان کی اس طرح سے اسٹرائک تھی تب بھی انڈین آرمی کی انوالومنٹ تھی. آج اگر انڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وہاں کے 1.5 کروڑ ہندوؤں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم انڈین ایئر فورس بھیج رہے ہیں, یا ہمیں وہاں پر جانا چاہیے, لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہیے, اس سے انڈیا کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کیا حالات انڈیا کے فیور میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جس طرح بھائی نے بات کی بالکل جا سکتے ہیں انڈیا کے فیور میں حالات, کیونکہ ابھی وہاں کوئی نہ گورنمنٹ بنی ہے, اسٹوڈنٹ نکلے جذبے میں ہے, اس کے جذبے کا غلط یوز بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو مائنورٹی کی بات ہوتی ہے نا, جو ہندوؤں کو وہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, صرف ہندو کی بات نہیں ہے, کرسچن ہو, جتنے بھی مائنورٹیز ہو, ہمارے اسلام جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مذہب کو آپ برا کہو. لیکن یہ کرنے والے تو خود کو مسلمان ہی بتا رہے ہیں نا. یہ جو کر رہے ہیں نا یہ بہت غلط کر رہے ہیں, لیکن اس کو کرنے والے جو ان کے جذبے کو یوز کر رہے کوئی, اب عوام تو جذبے میں ہے, اس کے جذبے کو ایک اور رنگ دے رہے, اس کو اور جذبے میں لا رہے. وہ جو یوتھ ہے نا وہ تو نکلی ہے جذبے میں ہے, حکومت گرا دی, اب جو آرمی وہاں پہ حکومت بنانا چاہتی ہے اس کو بھی وہ نہیں مان رہے. تو اس وجہ سے مائنورٹیز کو جتنے بھی ممالک میں ہے, وہ بنگلہ دیش ہو, ابھی وہ مائنورٹی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, ان کا پورا حق ہونا چاہیے. جو بنگلہ دیش میں 1.5 کروڑ ہندو ٹارگٹ ہو رہے ہیں اس پہ کیا کریے, اور بنگلہ دیش میں جب بھی ایسے دھرنے ہوتے ہیں ہندوؤں کو وہ بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں, مندروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, چرچز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جی یہ بالکل غلط کر رہے ہیں, یہ کچھ مخصوص لوگ کر رہے ہیں, مخصوص جماعتیں ہیں جن کے جذبے کو جو ہے نا فنڈنگ بھی ہوتی ہے. فنڈنگ ہوتی ہے, ہاں بالکل, ان کو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے اس کے حالات کو خراب کرو, ہندوؤں کو ٹارگٹ کرو, کرسچنس کو ٹارگٹ کرو, ان کے مندروں کو یا چرچ وغیرہ کو ٹارگٹ کرو. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہاں لوگوں کو چاہیے کہ ہندو جو ہے نا وہ مطلب یہاں بات انسانوں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. اور جو رہنما ہیں وہ ہمارے لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے ریلیجیس اسکالرز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر آپ اپنی اوپینین قائم کرتے ہوئے چیزوں کو پریکٹس کریں گے تو میرے خیال سے اس حد تک نوبت نہیں جائے گی جس حد تک یہ نوبت. انڈیا کی ویسے بیسیکلی یہ تو یونائیٹڈ نیشن کا وہ بنتا ہے کہ وہ اس کو انشور کرے کہ مطلب کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی مطلب مذہبی جگہ ہو, جو بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ان کی سیکورٹی وہ انشور کرے. باقی انڈیا ان کا پڑوسی ملک ہے, ان پہ کافی اثر رہا ہے, کافی عرصہ شیخ حسینہ کی ان کی حکومت دیکھ لیں, 20 سال انڈیا کا بڑا رسوخ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی انڈیا کا وہ بنتا ہے کہ وہ اگر وہ نہ کرے ڈپلومیٹیکلی ان سے بات کرے, اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ انٹرفیئر ان کا بنتا ہے کہ وہ ان کے انشور کریں ان کی سیکورٹی کو. اگر اس طرح ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں تو بالکل ان کا بنتا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی انٹرفیئر کرے, اور اپنے جو ہندوز ہیں ان کو سیکورٹی مندروں کی یا جو بھی ہے, یہ جیسے لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے, یہ تو ہر جگہ غلط ہے, جو بھی کرے تو لیکن آپ نے کبھی سوچا اگر اسلامک کنٹری میں اس طرح دھرنے ہوتے ہیں, وہ سیاسی دھرنے ہو یا عوام کے اپنے مسائل ہو, یہ سارا ایگریشن مسلم جو لوگ ہیں, کچھ جماعتیں کہہ دیں, سارا ایگریشن ہندوؤں پہ کیوں نکالتے ہو؟ وہ بیچارے تو جیسے یہاں پر اب ختم ہونے کے قریب آ گئے ہیں, ہندو پاپولیشن ہمارے پاس 2-3% ہی رہ گئی ہے, یا کہیں کہا جاتا ہے کنورژن ہوگی, کہیں کہا جاتا ہے ملک چھوڑ کے چلے گئے, کچھ کہتے ہیں یہاں سے مطلب اغوا, بہت کچھ ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جو یہ اسٹرائکس ہوتی ہیں عوام کو پل کرنے کے لیے نا کچھ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. جیسے وہ انہوں نے اسٹارٹ میں پل کرنا اس لیے کیا کہ اسٹوڈنٹس کو رائٹس نہیں مل رہی تھی, تو وہ لوگ نکلے ہیں. پھر اس کو ذرا ایک نیا ٹچ لوگوں کا جذبہ وہ کرنے کے لیے نا ان کو سوچا کہ اکثریت مسلمان ہے, اگر ہم کچھ اس طرح ایڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں, اس طرح کچھ ہوا ہے, تو مطلب عوام زیادہ نکلے گی, مذہبی لوگ بھی نکل جائیں گے, ذرا سیکولر مائنڈیڈ ہے وہ بھی نکل جائیں گے. تو یہ سارے ایک گیم ہوتی ہے کراؤڈ کو پل کرنے کے لیے. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کراؤڈ کو پل کرنے کا ان کا جذبہ رکھنے کے لیے یہ گیم ان کو ٹارگٹ کرے, جو بھی مائنورٹی وہاں پہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. 1970 بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو گیا. کام شام کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. عادل بھائی آپ کی ویسے تو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, عابد علی کے ساتھ آپ ویڈیو کرتے ہیں, بہت مطلب مختلف ایشوز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بنگلہ دیش کی جو اس ٹائم کرنٹ سچویشن ہے
بہت سے لوگ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں وہاں پہ کون سی گورنمنٹ آئے گی، کون سی گورنمنٹ جائے گی، انقلاب آ گیا، یہ ہو گیا، جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے بہت ہی جو ہے کوئی کارنامہ کیا، لیکن وہاں پہ جو مینورٹیز ہیں ان کے اوپر کون بات کرتا نظر آ رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے ہمیں فلسطین، ویسے ہمیں دنیا کے کسی بھی ایریا میں کچھ ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں جی مسلمانوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمیں ایز اے ہیومن بینگ منورٹیز کی اگر بات کریں تو ہندو کے اوپر، سکھ کے اوپر، کرسچن کے اوپر، جہاں پہ بھی کچھ غلط ہو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل بات کرنی چاہیے. آپ نے جو بات کی لٹن داس والی، سب سے پہلے تو میں وہ کریکشن کر دوں کہ صبح سے ایک خبر کافی وائرل تھی، سرفیس کر رہی تھی انٹرنیٹ پہ کہ لٹن داس جو ان کے کرکٹر ہیں جو ہندو کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا، انہیں جلا دیا گیا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تھوڑا سا مس یا انفارمیشن ہے. وہ لٹن داس کے گھر کو نہیں جلایا گیا، ان کے ایک ایکس کیپٹن تھے بنگلہ دیش ٹیم کے، مشرفی، جو کہ یہ ریسنٹ حسینہ واجب کی جو گورنمنٹ آئی ہے عوامی لیگ کی، اس میں ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوئے تھے، ان کے گھر کو جلایا گیا. وہ حسینہ وہ واجب کی وجہ سے، غم و غصے کی وجہ سے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ خیال رکھنا چاہیے. نہیں تو یہ جین مندر جو کہ بابری مسجد کا واقعہ ہے، تو اس کے بعد جو جینون جو اوریجنل ہسٹوریکل جین مندر تھا وہ تو توڑ دیا گیا تھا، یہ اس کی جگہ پہ بنایا گیا ہے. لیکن یہ بات غور فکر یہ ہے کہ یہ جین مندر تو ہے، مجھے نہیں لگتا پورے پاکستان میں ایک بھی جین ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں ایک شاید یہ مشکل ہے، ایک فیملی یا دو فیملیاں کہیں پہ ہوں گی، لیکن یہاں لاہور میں ہمیں نظر نہیں آتا. اور پھر دیکھیں خرم بھائی، آپ تو یہاں کے رہائشی ہیں، مجھے یہ بتائیں، ایمانداری سے بتائیے گا، یہ خوبصورت بڑا ایک ویو بنایا گیا ہے، لیکن آگے میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ بڑی افسوسناک بات کیا ہے. وہ مندر کی بھی خوبصورتی دیکھنے کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں مندر کے اندر کوئی بھی چیز ایسی موجود ہے کوئی عبادت کے لیے یا کوئی بھی ایسا پروسیس کہ یہاں پہ میں نے تو سنا اس کا بس گیٹ ہے، اندر تو دروازہ بھی نہیں ہے، یہ صرف وہ ایک بنایا گیا ہے. دیکھیں یہاں کی جو ہسٹری ہے نا، یہ تو ساری جگہ دوبارہ بنی ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنی خوبصورتی بنی ہے، رینوویٹ کی گئی ہے، جتنی خوبصورتی. میں ایم فل کر رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں. اور آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں. زبردست. اچھا کیا کہیں گے، بنگلہ دیش سے جیسے ہی شیخ حسینہ واجد فرار ہوئی ہے، وہاں پہ رہنے والے ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خواتین کے گھروں میں گھس کے ریپ کیے جا رہے ہیں، بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کی دکانیں اور گھر جلائے جا رہے ہیں، 3 مندر ڈیمولش کر دیے گئے ہیں. دیکھیں شیخ حسینہ واجد سے انہیں مسئلہ تھا، وہ تو بنگلہ دیش چھوڑ کر فرار ہو گئی، ہندوؤں کا کیا قصور ہے، انہیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ آئی تھنک جہاں تک موومنٹ کی بات کی جائے وہ صحیح تھی ایک حد تک، کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے، اور جو چیز ہو رہی تھی وہ شاید غلط تھی، کیونکہ ایک چیز جو 1971 سے چلتی آ رہی تھی ان کے ساتھ جس قانون پہ وہ بات کر رہے تھے تو وہ صحیح تھا. لیکن اگر جہاں تک بات کی جائے ہندوؤں پہ اگر اس طرح تشدد کرنے کی تو وہ بہت غلط ہے، کیونکہ صرف پناہ دینے کی وجہ سے، کیونکہ شیخ حسینہ واجد کو جا کے انڈیا نے پناہ دی، تو اس چیز پہ صرف اگر آپ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے. کیونکہ موومنٹ اگر کوئی بھی ہو دنیا میں، جتنی موومنٹس کی بات کی جائے، جب تک وہ پیس کی بات کرتی ہیں تو اس موومنٹ کو صحیح کہا جاتا ہے اور وہ ہونی چاہیے، اور اپنے حق کے لیے لڑنا کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر بات کی جائے اس طرح کی چیزوں کو بہت انتہا پسندی کی طرف لے کے جانے کی تو شاید یہ غلط ہے، اور میرے لحاظ سے یہ انہوں نے بہت غلط کیا، اور جو بھی ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہے. اور اس کا ریئیکشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم بات کریں تو جس طرح جتنے جو ہے ہندو بہت بڑی، اگر ہم بات کریں بے شک مینورٹی میں ہے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی کمیونٹی بنگلہ دیش میں رہتی ہے. بالکل اسی طرح بہت سارے بنگالی جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر بھی رہتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان رہتے ہیں وہاں پر. سول انریسٹ جب بھی ہوتا ہے تو اس طرح کے سچویشن ہوتے ہیں. کسی بھی ملک میں اس طرح کے مسائل ہو رہے ہوں یا سول وار ہو تو جو مائنارٹیز ہیں اس پہ شدید قسم کا پریشر آتا ہے. ابھی جیسی آپ بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے تو باقی دوسرے اسٹوڈنٹ کے بھی ساتھ ہو رہا ہے. تو سول جو وار ہے ان میں یہ انپریسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے سول وار کو آپ کیسے روک سکتے ہیں. تو وہاں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے اس پہ، اور جو مائنارٹیز ہیں ان کو بھی حقوق حاصل ہونے چاہیے. جتنے بنگالی بنگلہ دیشی ہیں تو وہ وہاں کے ہندو بھی بنگلہ دیشی ہیں، تو اس پہ سوچنا چاہیے. بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. آرمی اور ان کی ملٹری اقتدار میں آ چکی ہے، لیکن ہوگا وہی جو وہاں کی عوام چاہے گی. یہ حالات سنور رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. حالات آف کورس خراب ہو رہے ہیں. جب بھی اس طرح کوئی بھی اگر آپ کہہ لیں آرمی یا کسی بھی اس طرح کے ادارے کے پاس حکومت آتی ہے تو چیزیں اس طرح سے صحیح سے نہیں رہتی، کیونکہ جمہوریت
उन्हीं लोगों का काम है जो इसको जानते हैं, जो करना जानते हैं और जो चलाना जानते हैं। ऐसे ही कोई आके जिनका काम है सरहदों की हिफाजत करना, वो इस तरह से आके संभालेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। अगर तलबा की बात की जाए तो उन्होंने हक के लिए क्या किया, लेकिन ये जो अब चीज़ें हो रही हैं इस तरह से हालात और ख़राब हो सकते हैं। और मेरे लिहाज से चीज़ों को अगर सही करना है तो एक प्रॉपर हुकूमत कायम करना पड़ेगी वहाँ पे, वरना मुश्किल। काफ़ी टाइम तक जो है पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की यूथ जो है वो काफ़ी इम्प्रेस थी बांग्लादेश से कम ये लोग अपने राइट्स के लिए निकले हैं। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला, जिस तरह शेख हसीना वाजिद अपना मुल्क छोड़कर भारत रवाना हुई, उनके घर पे जिस तरह धावा बोला गया, उनके घर में लूट मार की गई। एक तो 9 मई का वाकया दोबारा से रिकॉल हो गया, फिर उसके बाद अब जो वहाँ पे कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया, 300 ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। मतलब एक प्रॉपर आप कह लें कि सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो चुकी हुई है। और क्या ये कंट्रोल होगी? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आगे क्या होने वाला बांग्लादेश में? हालात अभी अगर बात की जाए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो हालात कुछ सही जानिब नहीं जा रहे, क्योंकि इफ़ समथिंग हैपन्स लाइक दिस तो फिर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इसमें बाकी भी ममालिक को, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, उनको भी किरदार अपना अदा करना चाहिए बांग्लादेश में जिस तरह के भी हालात हो रहे हैं उनको संवारने के लिए। और बाकी वहाँ पे जब तक हुकूमत कोई एक सही नहीं आती तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। और देखिए, अगर इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, इसमें उस हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है जिन्हें बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है? इस तरह आप देखिए कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग एज अ मुस्लिम नेशन क्या पैगाम दे रहे हैं? ऑलरेडी इस्लामोफोबिया पाया जाता है। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ के लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि